الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب العزت بڑے قدردان ذات ہے۔ جو بندہ جو بندی اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتی ہے یا دیتا ہے یا دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بہترین اجر و بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان قربانی دینے والے کے بعض دفعہ انسان قربانی دینے کا ارادہ کرتا ہے، قربانی لی نہیں جاتی لیکن اس کا اجر و بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت قربانی لیتے ہیں تو کتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور قربانی بعض دفعہ ہماری نظروں میں قربانی ہوتی ہے یا ہم معمولی سا معاملہ کرتے ہیں یا بہت بڑی قربانی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و بدلہ ہوتا ہے، جو قدردانی ہوتی ہے، وہ ہماری سوچ وہم سے بھی گمان سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت ہمیں رزق دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس 100 روپیہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، کاروبار سے عطا کیا، جاب سے عطا کیا، یا کسی بھی جائز ذریعے سے عطا کیا۔ سال گزرنے کے بعد اگر اس کا نصاب پورا ہوتا ہے، اس پہ 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی 100 روپے کے پیچھے 2.5 روپے اللہ رب العزت کے راستے میں دیں گے، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیں گے۔ اللہ راضی بھی ہوں گے، اس مال کو پاک صاف بھی کریں گے اور اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور خیر و برکتیں بھی نازل کریں گے۔ اللہ اب اگر 97.5% جو اس بندے کے پاس زکوٰۃ دینے کے بعد موجود ہے، اس کی ضرورت سے یقیناً زیادہ ہے، اگر اس میں سے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مزید اس پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب انسان صدقات دیتا ہے، اللہ رب العزت بلائیں ٹال دیتے ہیں، مشکلات حل کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کی بیماری ہے تو اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ اب جب اللہ کسی سے خوش ہوں گے تو پھر اس کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی۔ آج ہمیں جو گلہ ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، گھر بار بے سکونی کا شکار ہے، گھروں میں سکون نہیں، چین نہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کر کے تو دیکھیں، اپنے جو ہمارے مال ہیں جو اللہ رب العزت کے عطا کردہ ہیں، ہم اللہ کے راستے میں دے کے تو دیکھیں۔ ایک واقعہ یہ آج اس بیان کرتا ہے تو پھر اپنی بات انشاءاللہ مکمل کرتا ہے۔ ایک بادشاہ اپنے گورنر سے بہت خوش تھا۔ پہلے زمانوں میں اتنی بڑی بڑی مملکت ہوتی تھی کہ جن کا ایک ایک صوبہ آج کے کئی ممالک کے برابر ہوتا تھا۔ اب اس بادشاہ نے تمام گورنروں کو بلایا، سب سے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ سب لوگ بہترین کام کرنے والے ہیں، لہذا اس خوشی میں سب کو ایک خاص جبہ دیتا ہوں، اور اس جبے کی خصوصیت یہ ہے جب کبھی بھی وہ گورنر صاحب یہ جبہ پہن کے آئیں گے، دربار کے اندر آئیں گے، تو بادشاہ سے ملنے کے لیے ان کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ محل میں آئیں گے، محل سے سیدھا بادشاہ کے پاس آئیں، ان کی کوئی روک نہیں۔ ابھی جو قربت ہوتی ہے، خاص تعلق ہوتا ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب گورنر سارے بہت خوش ہوئے۔ اب اس اعزاز ملنے کی وجہ سے بادشاہ نے ایک تقریب منعقد کی، سب کو جبے بھی دیے، پوشاک بھی دیے۔ ابھی سب نے پوشاک پہنی، اچانک ایک گورنر کو چھینک آئی۔ اب غیر اختیاری چیز ہے، اس سے کنٹرول نہ ہوئی۔ اب اس نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اب چھینک کو جتنا کنٹرول کرے وہ اتنی شدت کے ساتھ آتی ہے۔
تو وہ شدید شدت کے ساتھ آئی اور اس کے ناک میں سے کچھ پانی بھی بہہ گیا. اب ماحول کا رخ بدل گیا. سارے اس گورنر کی طرف متوجہ ہوئے. اب گورنر نے شرمندگی بچانے کے لیے، اس کے پاس کپڑا تو تھا نہیں، ٹیشو کا دور نہیں تھا، اس نے اپنے بازو سے جس کے اوپر پوشاک پہنی ہوئی تھی ناک کو صاف کر دیا. این جب وہ اپنے ناک کے پانی کو پوشاک سے صاف کر رہا تھا، بادشاہ کی نظر اس پہ پڑ گئی. بادشاہ کو بڑا جلال آیا. اتنی قیمتی، میری اتنی قربت والی پوشاک آج ہی اس کو پہنائی اور اس نے قدر نہ کی. بادشاہ جلال میں آیا، اس نے غصے کا اظہار کیا. اس بندے کو اٹھا کے اس کے جسم سے وہ پوشاک اتروا دی گئی، وہ گاؤن اتروا دیا گیا اور اس کو گورنر سے بھی معزول کر دیا گیا. اب جب ماحول کا رخ بدلا تو جو وزیر تھا بڑا سمجھدار تھا، اس نے فوراً وہ مجلس برخاست کر دی. اب بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنے آفس میں چلا گیا. سارے گورنر چلے گئے باہر. تھوڑی دیر کے بعد ایک گورنر صاحب اپنی پوشاک پہن کے آئے. اب چونکہ پوشاک پہنی ہوئی تھی کسی نے روک تو سکتے نہیں تھے، بادشاہ کا حکم تھا، سیدھا بادشاہ کے پاس آیا. اب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا کہ جی گورنر صاحب کیسے تشریف لائے. اب اس گورنر نے عرض کی بادشاہ سلامت، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں بڑا کنفیوز ہوں، آپ مجھے برائے مہربانی بتا دیں یہ جو چھینک آتی ہے یہ اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے. اب بادشاہ تو پہلے ہی جلال میں تھا، اس نے کہا آپ کے سوال میں احتساب کی بو آتی ہے، خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں بھی سزا ملے گی. اب وہ گورنر صاحب نے اگلا سوال کیا، اگر یہ غیر اختیاری ہے تو اس بندے کی سوال اس کی سزا بنتی ہے. بادشاہ اور غصے میں آ گیا. اب اس گورنر نے وہ پوشاک اتاری، بادشاہ کے منہ پہ ماری اور کہا بادشاہ سلامت، ایک پوشاک ہمیں بھی اللہ رب العزت نے انسانیت کی پہنائی ہے. آج مجھے بات سمجھ آ گئی، اگر ہم نے اس پوشاک کی قدر نہ کی تو قیامت والے دن ہم بادشاہ حقیقی کے سامنے کیسے پیش ہوں گے. وہ گورنر صاحب بادشاہ کا دربار چھوڑ کے گورنری کو لات مار کے وہاں سے نکل آئے. اب سوچا کیا کیا جائے. تو وقت ایک مشہور شیخ ایک اللہ والے کے پاس پہنچے کہ اب جس اللہ کے لیے قربانی دی ہے اسی اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کوشش کروں گا. اب طرح طرح کے مجاہدات ہوئے. اب شیخ نے دیکھا گورنر رہے ہیں، موصوف کا مزاج سخت ہے، نفس پلا ہوا ہے، لہذا ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں، یہ پیالہ پکڑیں اور شہر میں بھیک مانگیں. جب نفس کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے بہت مشکل ہوتی ہے. یہ اللہ جزا خیر عطا فرمائے مشائخ نقشبند کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے روح کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ اصلاح کر دیتے ہیں. جیسے بلڈنگ پہ پہنچنا ہے، سیڑھیوں سے جائیں تو 100 منزلہ بلڈنگ بہت مشکل ہے پہنچنا، کوئی پہنچے گا، لفٹ کے ذریعے ہوگا تو بہت کمزور لوگ بھی آسانی سے پہنچ جائیں گے. تو اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے جو اسباق ہیں، یہ ذریعہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے جو مشائخ کے ذریعے سے عطا کیا وہ لفٹ کی مانند ہے. اب وہ گورنر صاحب بھیک مانگ رہے ہیں اور ساتھ حکم یہ کہ اس میں سے کھانا بھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو مانگو گے اس سے کھانا بھی کچھ نہیں، یہ سارا غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. کافی عرصہ بھیک مانگتے رہے. کچھ عرصے کے بعد جب ان کا امتحان ہوا، شیخ نے دیکھا قدر بہتری آئی ہے، ان کو پھر اگلا درجہ دیا گیا، اچھا جاؤ شہر میں گندک کی دکان کھول لو. اب گندک بڑی بدبودار چیز ہوتی ہے اور 1 سال تک یہ کام کرنا ہے. اب وہ گورنر صاحب نے جو وقت کا بادشاہ تھا، گورنر آج کل کے بادشاہوں سے بھی زیادہ بہترین بادشاہ تھا، بڑی عظمت والا، شان والا، ٹیکے والا، طاقت والا. اب وہ بادشاہ صاحب، وہ گورنر صاحب دکان گندر کی کھولی ہوئی ہے، بدبودار اس دکان میں گندر کا کاروبار کر رہے ہیں. 1 سال پورا ہوا، شیخ کے پاس آئے، حضرت 1 سال پورا ہو گیا. تو شیخ نے محسوس کیا کہ اس نے جان چھڑائی ہے، کہا 1 سال اور کرو. اب 1 سال مزید کام کیا. پھر شیخ نے ان کو بلایا، حالات پوچھے.
پھر اگلی ذمہ داری دی کہ بھئی تم تو گورنر تھے، کتنے لوگوں کے حقوق کھائے ہوں گے، کتنوں پہ ظلم کیا ہوگا، اب ذرا جاؤ نا اپنے علاقے میں ایک رجسٹر بناؤ، پہلے دیکھو کس کس کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی، کس کس کا مال کھایا تھا، کس کس کا حق کھایا تھا، جاؤ جا کے یا ان کا حق ادا کرو یا ان سے معافی منگواؤ۔ اللہ اکبر، تصور تو کرے کہ جس علاقے کا بندہ گورنر ہو، اس علاقے میں کل لوگ اس کے سامنے کھڑے تھے، اب یہ آج شیخ کے حکم پہ وہاں پہ جا رہا ہے، وہ گورنر صاحب جاتے ہیں، اب اطلاع تو پہلے پہنچ جاتی ہے، ایسی باتوں کی اطلاع بہت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جیسے اس علاقے میں داخل ہوئے، سر پھیرے نوجوانوں نے ان کا استقبال کیا، پتھر مارے، یہ وہ بیوقوف ہے جو گورنر ہی چھوڑ کے فقیر بن گیا اور آج معافیا مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اب چونکہ طلب سچی تھی، اس رجسٹر کے ایک ایک بندے کے پاس گئے کہ مجھے معاف کر دو۔ اب کسی نے کہا میرا مکان تعمیر ہو رہا ہے، ذرا مزدوری کرو اتنے دن، وہ اس کے ساتھ مزدوری کرتے، کوئی کہتا ہے اتنی دیر دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی کیا کہتا کوئی کیا کہتا، بالآخر وقت لگا لیکن سب سے حقوق معاف کروا کے آئے۔ پھر کچھ عرصہ شیخ کے پاس رہے، محنت کی، ذکر کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فضل فرمایا اور ان کو نور نسبت عطا کر دی، اللہ نے اپنی محبت عطا کر دی، اور یہ گورنر حضرت شبلی رحمہ اللہ تھے۔ اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو گئی، جو بندہ ان کے سامنے اللہ کہتا، یہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے اور شیرینی، جیسے آج کل کی کینڈیز ہیں، اس وقت کی جو بھی شیرینی تھی، گوڑ تھی، یہ جو بھی میٹھا تھا، وہ جیب سے نکالتے اور لوگوں کو دیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جو میرے محبوب کا نام لے، اس کا میں منہ میٹھے سے نہ بھر دوں، اس کا میں منہ میٹھا نہ کروں تو اور کیا کروں، یہ ان کی کرامت تھی۔ اب جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قربانی اگر لیتے ہیں اس کا اجر بہترین عطا کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے دل میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا، اے شبلی کیا تو چاہتا ہے میں تیرے ایک کھول کھول کے بیان کروں، تمہیں کوئی منہ لگانے والا نہ ہو، تم سے کوئی ملنے والا نہ ہو، مصافحہ کرنے والا نہ ہو۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فوراً ہاتھ کھڑے کیے، ہاتھ اٹھائے، دعا کیے، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کو کھول کھول کے بیان کروں، دنیا میں آپ کو سجدہ کرنے والا نہ ملے؟ فوراً اللہ نے اعلان فرمایا، اے شبلی نہ تو میرے بارے میں بتانا، میں تیرے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، تصور تو کریں پھر اللہ نے کتنا قرب عطا کیا ہوگا، کتنی محبت حضرت شبلی رحمہ اللہ کے دل میں ہوگی۔ تو یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان جو قربانیاں دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو انسان قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ جب قبول فرماتے ہیں، بہترین انداز میں بہترین قدردانی کرتے ہوئے انسان کی سوچ، وہم، گمان سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اللہ رب العزت اتنا عطا کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العزت جیسی قدردان ذات ہو، ساری زندگی انسان اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کوشش کرے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے محنت کرے، دنیا میں لوگ اس کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اللہ کا ولی سمجھیں، اللہ کی محبت کے لیے محنت کرنے والا سمجھیں، اور وہ بندہ جہنم میں چلا جائے، وہ بندہ محشر میں اللہ کے دشمنوں میں کھڑا ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ اخلاص کا ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس بندے کے اخلاص میں شبہ ہے، وہ ریاکار بندہ ہے۔ اخلاص والے بندے کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی نیک اعمال کے لیے کوشش کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان وساوس ڈالتا ہے، دیکھو تم ایک قدم اٹھاؤ گے آگے اٹھا نہیں سکو گے، آگے کے حالات کا تمہیں نہیں پتا، معاشرہ کیا کہے گا، تمہیں مولوی کہا جائے گا، ملونڈا کہا جائے گا، صوفی کہا جائے گا، مولویہ کہا جائے گا، عجیب عجیب نام سے پکارا جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس رب کے لیے، جس رب پہ یقین کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے
ہم اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قدم اٹھائیں اور اللہ ہمیں سہارا نہ دیں؟ شیطان جو انسان کا بھی دشمن ہے، رب رحمان کا بھی دشمن ہے، وہ کھلے عام انسان کو چیلنج کرے، وساوس ڈالے اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی مدد نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ بس مانگنے میں کمی ہوتی ہے، یقین میں کمی ہوتی ہے۔ تو آج ان واقعات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ہم اللہ کی محبت کے اصول کے لیے قربانی دینی پڑ جائے، مال کی ہو، جان کی ہو، حتیٰ کہ عزت کی بھی ہو، ہمیں قربانی دے کے اللہ کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دے، اپنا سچا تعلق عطا فرما دے، نسبت کا نور عطا فرما دے اور اس نسبت کی پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ دین کے جو علم ہے، علوم نبوی ہے، اللہ ہمیں وہ اس کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہماری زندگی کو مثال بنا دیں، لوگوں کے لیے دعوت کا نمونہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔